रहे हैं ये परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। डीडी उर्दू की खास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने अंदर लामहदूद और अनगिनत रहमतें समेटे हुए है। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं मुसलमानों के लिए। ये महीना नेकियों की मूसलाधार बारिश बरसाता है। इस दौरान हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए कोशिश करता है। आज 25वां रोज़ा है। 25वें रोज़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में उज़्ज़ा नामी बुत को तोड़ने के लिए ताइफ की तरफ एक सरिया रवाना किया था। शान रमज़ान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान। तो आइए हम तिलावत कुरान करीम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वलौ नशाअ लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फअन्ना युबसिरून। वलौ नशाअ लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुज़िय्या वला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस के बारे में कुरानी आयत में सबसे पहले ये बात वाज़े की गई है कि रोज़े हर मुसलमान, आक़िल, बालिग़ और आज़ाद पर फ़र्ज़ हैं। इसमें मुसलमान मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए और रोज़ा रखना भी नमाज, ज़कात, हज व उम्रा की तरह एक निहायत इबादत है। रमज़ान के मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और हदीस शरीफ भी पढ़नी और सुननी चाहिए। इसलिए हमने आपको हदीस सुनाने का एहतमाम किया है। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से हदीस शरीफ सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और उनसे मुताल्लिक़ जो रिवायतें हैं वो मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत मोतबर और बड़ी अज़मत उनकी समझी जाती है। और इब्ने माजा जो मुहद्दिस हैं, ये हदीस की बड़ी किताब है, वो रिवायत वो नक़ल करते हैं
حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اپنے محفوظ رہتا ہے، نہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو اسے اتنی نیکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو مسلسل نیکیاں کرتے ہیں، مسلسل جو نیکیاں کماتے ہیں، ان کے برابر اسے اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے گناہوں سے محفوظ ہے۔ اور اعتکاف کے اس میں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس عشرے کے لیے وہ دنیاوی کاموں سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ کر کے وہ بیٹھتا ہے، اور گناہوں سے اور تمام لغویات سے، تمام لغزشات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو دیکھیے باری تعالیٰ کا کرم دیکھیے، یعنی ہمارے مالک پروردگار عالم کا، کہ وہ مثل اس کے جو مسلسل نیکیاں کر رہا ہے اس اجر میں اسے شامل فرماتے ہیں۔ یہ انعام خداوندی ہے، اور یہ اس اعتکاف جیسی چیز جس کے اندر جو انسان کو تو یہ آنے والا جو سمے ہے، جو ٹائم ہے، جو آخری عشرہ ہے، جس میں ہم اعتکاف کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، ہم ان ساعتوں کو، ان لمحات کو کامیاب بنائیں اور اپنے آپ کو۔ تو اس میں مقصد یہ ہے، اس اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں، اپنے رسول کے ذریعے سے انہوں نے جو یہ بڑھیا خوبصورت ایک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا ہے، انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو یہ، اگر آپ کام بھی نہیں کر رہے ہو اور آپ برائیوں سے رک گئے ہو، تو آپ کو نیکیاں، جو تسلسل سے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، تمہیں اس میں تمہارا شمار ہو رہا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کا کرم ہے اور اس رمضان کی برکت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں اعزاز ہے۔ یہ اعزاز جو ہمیں حاصل ہے تو ہمیں اس میں سبقت کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ہر سنت کو پر دوڑنے کر سبقت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف فرض کفایہ ہے، اگر پوری بستی اعتکاف کرے اور بستی کا کوئی ایک انسان، یعنی جو مسجد آپ کی بستی میں ہے، آپ کے محلے میں ہیں، اگر اس میں ایک بھی کوئی معتکف نہیں ہوگا تو ساری بستی گنہگار ہوگی۔ جیسے جنازے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں فرض کفایہ ہے جنازے میں شرکت کرنا، اگر ایک شخص نے بھی جنازے کی نماز ادا کر لی تو سارے محلے کی طرف سے، سارے شہر کی طرف سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اعتکاف یہ بہت ہی اہمیت کا اور بہت ہی عظیم المرتبت ہے، یہ طریقہ کار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اہم سنت ہے۔ ہندوستان کی تہذیب میں عقیدت و احترام کا رنگ بہت نمایاں ہے، اور یہ ہمارے ملک کا امتیاز بھی ہے، جس میں رنگ، نسل اور مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ہم نے اپنے خصوصی پروگرام کو اسی طرح کے ملٹی کلچرل سیگمنٹ سے بھی سجایا ہے، تو آئیے ہم اسی عقیدت و احترام کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا، دیا تو دیا۔ جو بھی شاعروں کو تلزیم خدا کہا گیا ہے، خدا کے شاگرد ہیں یہ، کیونکہ افلاطون نے تو اپنی جمہوریت سے شاعروں کو باہر ہی نکال دیا تھا، کہا یہ نکال ہے، کچھ نہیں کرتے۔ عرض کرتا ہوں کہ یاد آتا ہے مجھ کو صبح و شام، ہر کسی سے بڑا خدا کا نام۔ یاد آتا ہے مجھ کو صبح و شام، ہر کسی سے بڑا خدا کا نام۔ نیک انسان سنتا رہتا ہے، آ رہا ہے فلک سے کیا پیغام۔ نیک انسان سنتا رہتا ہے، آ رہا ہے فلک سے کیا پیغام۔ کفر جب سے زمین پہ چھایا ہے، مچ رہا ہے جگہ جگہ کوہرام۔ کفر جب سے زمین پہ چھایا ہے، مچ رہا ہے جگہ جگہ کوہرام۔
اور یہ عرض کرتا ہوں کہ بھولتی جا رہی ہے اب دنیا، ہے برے کام کا برا انجام۔ یہ اس دنیا کا حال ہے، خاص طور پہ اگرچہ سائنس نے بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب چاہے آپ مولوی کو دیکھ لیں، مومن کو دیکھ لیں، تو موبائل اس کے ہاتھ میں بھی ہے۔ لیکن جیسے اقبال کا یہ کہنا ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، تو وہ جو سائنس نے ایک روحانیت کو کم کر دیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے۔ جی جی، اس جگہ پہ قرآن کام آتا ہے، سائنس کی کتاب کام نہیں آتی۔ قرآن بذات خود ایک سائنٹیفک بک ہے، ٹوٹلی سائنٹیفک، کیونکہ اگر آپ کو برا کام کرنا ہے تو برا انجام پانا ہے اس کا، اس سے زیادہ سائنٹیفک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کرو گے سو بھرو گے۔ کفر جب سے زمین پہ چھایا ہے، مچ رہا ہے جگہ جگہ کوہرام، بھولتی جا رہی ہے اب دنیا، ہے برے کام کا برا انجام۔ آج ماحول میں ہے بے چینی، آج دل کو کہیں نہیں آرام۔ آج ماحول میں ہے بے چینی، آج دل کو کہیں نہیں آرام۔ بات حیرت کی ہے کہ حاکم بھی، بات حیرت کی ہے کہ حاکم بھی ہو رہے ہیں بڑے بڑے بدنام، ہو رہے ہیں بڑے بڑے بدنام۔ اور یہ مقطع ہے اس منظوم کا، میرے دل میں کمل ہے خوف خدا۔ نو دس از دا پوائنٹ، اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں، پھر تو گئے آپ۔ اس لیے جب کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی تو خدا سے ڈر، بندے سے نہیں ڈرتا نا، نہ ڈر، خدا سے ڈر، یہ کام نہ کر، تو پھر وہ جب خدا کا نام آپ لیتے ہیں تو پھر تھوڑا وہ سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دل میں کمل ہے خوف خدا، کم نہ دوں گا کسی بھی شے کے دام، کہ جس چیز کے جتنے دام ہیں اتنے ہی اس کو دوں گا۔ آپا، کوئی ایسی بات جو رمضان کے حوالے سے ہو اور اس وقت کے لیے مناسب ہو تو آپ ضرور بتائیے۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، یعنی ممنوع چیزوں سے بچنا۔ بہت ساری چیزیں جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں نا، تو وہی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ جو ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ایک ہی چیز ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گی جس سے یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ تقویٰ جو ہے، ایک بار حضرت عمر نے ابی ابن کعب ایک صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ مثال دی کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ پھر آپ نے کیسے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا بچاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو وہاں تو فزیکل جھاڑی تھی، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جو برائیاں ہیں دنیا میں دیکھیے، برائیاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ تو انسان کو اصل میں، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کیسا خدا ہے جس نے اتنی برائیاں دنیا میں ٹالریٹ کر رہا ہے۔ اصل میں خدا نے برائیاں پیدا نہیں کی ہیں، بلکہ انسان کو آزادی دیا ہے۔ تو جب انسان کو آزادی ملی ہے، تو کیونکہ انسان یہاں حالت ٹیسٹ میں ہے، تو انسان کو آزادی نہیں دی جائے تو وہ ٹیسٹ کیسے دے گا؟ لیکن جب انسان کو آزادی ملی تو انسان کبھی آزادی کا پراپر یوز کرتا ہے، کبھی نہیں پراپر یوز کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے۔ وہ مس یوز جو ہے وہی پرابلم آف ایول ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں، احتیاط کا راستہ اختیار کریں، جو اللہ کی حدود ہیں ان سے ان کی پابندی کریں ہم، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم بچیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ مشقت میں کیوں کسی کو ڈالے گا، لیکن یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں
یہ روزہ نہ بتایا جاتا تو ہم کیسے جانتے کہ محرومی کیا ہوتی ہے، اور کیسے ہم جانتے کہ غذا اور جو ہے پانی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو ہر وقت سب کچھ ملتا رہتا ہے نا تو وہ ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے کہ یہ تو ہر وقت چیز مل رہی، اس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں کہ کوئی خاص چیز ہے۔ جو اس کو چھڑایا جاتا ہے نا سارا دن، اور جب وہ مشقت برداشت کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس تربیتی کورس سے گزریں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب سے متعلق تمام طرح کے مسائل کے بارے میں جانتا ہو، تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے روزوں اور عبادتوں کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں خاص مہمانوں سے مسائل پر بھی بات کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، نمبر 1، اپنے رب سے جڑیے، اور اپنے رب سے جڑنے کے ساتھ لوگوں کے کام آئیے۔ جی، غریب دردر جسے کہتے ہیں، جی جو مفلس ہے، نادار ہے، اس کی مدد کے لیے آگے آئیے۔ جی جو آپ کے کھانے اور پینے سے بچا ہوا ہے رمضان کی وجہ سے، وہ ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کیوں کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی جو دوسری سورہ ہے، سورہ بقرہ، وہ قاعدے شروع ہوتی ہے، وہ کہ قرآن کن کے لیے نازل ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جی بلا شبہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یاد رکھیے یہ کتاب ہدایت رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ کون سی کتاب ہدایت ہے؟ جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا پہچان بتائی ہے؟ کہ وہ غیب والے پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھے پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اسے مانتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ جی اور ساتھ میں لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ تو we should be a person who is sharing with the common people, with the poor people, with the needy people۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں غریب اور اس کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو خود بھی خوشی ہوگی۔ سماج میں غریب اور امیر کے بیچ کا فاصلہ کم ہوگا۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان میں ہم اچھے سے اچھے کام کریں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے سماج میں کسی کے لیے نہ دشکرم کی بات سوچیں، نہ دشوچار کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان صرف ہماری فلاح بہبود اور بہتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ سماج کے اوورآل بھلائی کے لیے ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہتر طریقے سے عبادت کرنے کے لیے ہمارا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹروں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، جو ہم کو صحت کے بارے میں مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ وہ صحت مند رہنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ گرمی کے موسم کا بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایکسٹریم کلائمیٹ جو ہے اس کے اندر ہم نہ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر بہت ہی ہارش موسم ہے، بہت ہی اسکارچنگ ہیٹ ہے اور سن لائٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ بنا روزے کے بھی ہوں تو آپ اس کو بیئر نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ جو ہے جو فزیکل آپ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا سکتے ہیں سخت موسم سے، روزے میں تھوڑا سا لوگ احتیاط رکھتے ہیں، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے اس میں افطار میں ایسے چیزیں جو آپ کو ہائیڈریشن کو مینٹین کریں، جیسے کہ نیمبو پانی ہے اور دوسرے جوسز ہیں،
جلزیرہ ہے، بہت سارے ایسے مشروب ہیں، یہ سارے آپ استعمال کریں گے. جو سیزنل فروٹس کی میں بات کروں گا، سیزنل جو فروٹس آتے ہیں، ککڑی کا ہے، کھیرا ہے، یہ سب ایسے ہیں جس کے اندر بہت پانی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر واٹر ہے. تو ان چیزوں کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم نہیں ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو منرلس بھی ملیں گے آپ کی باڈی کو، اور جو ہے آپ کا ہائیڈریشن بھی امپروو ہوگا. تو گرمی کے موسم میں جو گرمی کے جو پھل ہیں، جو گرمی کی غذائیں ہیں، ظاہر سی بات ہے قدرت نے اس کو موسم میں اسی اعتبار سے پیدا کیا ہے، ہر موسم میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا جو آپ کے ہائیڈریشن کو مینٹین رکھیں گی. ہمارے اس خصوصی سیگمنٹ میں نعت اور حمد بھی شامل ہے، جو ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے. تو آئیے ہم حمد سنتے ہیں. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، صورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، صورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل
सबसे साइम ज़माने में माज़ूर था, सबसे साइम ज़माने में माज़ूर था, सबसे बेकस था, बेबस था, मजबूर था। उनको रहम आ गया मेरे हालात पर, उनको रहम आ गया मेरे हालात पर। मेरी अज़मत मेरी बेबसी बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन। रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से। या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त DD उर्दू पर। हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल ID ddurduspecials@gmail.com पर आप ईमेल भेजिए। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।